کیا وہ نبی کہ جن کا ذکر اللہ رب العزت نے پہلے انبیاء کی کتابوں میں اللہ نے ذکر فرما دیا، کیا وہ نبی بھٹکے ہوئے ہو سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا وہ نبی کہ جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ بتایا کہ اے بنی اسرائیل، آپ نے خوشخبری سنائی کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسْمُهُ احمد، میرے بعد میں آنے والے نبی کا نام بھی آپ نے بتا دیا۔ کیا وہ نبی اللہ اکبر ناواقف ہو سکتے ہیں؟ اللہ اکبر، وہ نبی کہ جن کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، اور کہیں فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا وہ نبی بے خبر تھے؟ اللہ اکبر۔ آج ہم اسی سچائی سے پردہ ہٹانے والے ہیں، آج ہم اسی سچائی کو آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں تاکہ آپ بھی دیکھیں کہ کن لوگوں نے اس بات کو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کہا ہے، اور کن لوگوں نے اللہ اکبر یہ ایسے گمراہیت والے جملے حضور کی شان میں بولے ہیں۔ آج ہم اسی بات سے پردہ ہٹانے والے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ پوری ویڈیو کو ضرور دیکھیں، انشاءاللہ العزیز دلیلوں کے ساتھ یہاں بات کی جائے گی تاکہ آپ خود پڑھ سکیں، تاکہ آپ خود سمجھ سکیں۔ انشاءاللہ آپ سے گزارش ہے کہ مکمل اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ میں اپنی بات نہیں، اللہ کے محبوب نبی کی بات کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھا ہوں۔ محترم معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اور آپ اور پوری دنیا کے مسلمان قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں۔ اگر ان کے سامنے قرآن پاک کے جو ترجمے ہیں اللہ اکبر اور ترجمے اس طرح کیے گئے ہیں تو ان ترجموں کو پڑھنے والا انسان اللہ اکبر ترجمہ پڑھ کر اللہ کے محبوب کے بارے میں کیا سوچے گا؟ آپ یہ کہیں گے کہ جو میں نے شروع میں باتیں بولی کہ یار ایسی تو بات نہیں ہو سکتی، لیکن نہیں میرے عزیز، ہے ایسی بات۔ آپ خود پڑھیں جا کر کہ قرآن پاک ان کے عام بندہ ترجمہ پڑھتا ہے، تفسیر نہیں پڑھتا ہے، اور تفسیر میں وضاحت بھی کیا کی گئی ہوگی۔ آج کے کچھ لوگ ان کو چاہنے والے اس چیز کو کہتے ہیں کہ وضاحت کر دی گئی، تو میرے عزیز میرا ان سے ہی سوال ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ عام بندہ کون سی تفسیر پڑھے گا؟ کون سی تفسیر ان کو پڑھ نہیں آتی، سمجھ نہیں آتی؟ وہ تو ترجمہ ہی کھولے گا کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ جب نبی کی شان کے بارے میں یہ پڑھے گا تو اس کا عقیدہ کیا بنے گا؟ آپ سوچیں نبی کے بارے میں، وہ نبی کہ جن سے سب کچھ اللہ نے الحمدللہ، جن کی وجہ سے اللہ نے سب کچھ پیدا فرمایا۔ ایمان ہے یہ ہمارا الحمدللہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اب بات اصلی کی طرف چلتے ہیں، مقصد اصلی۔ آپ سب سے پہلے اشرف علی تھانوی، یہ نام بڑا اچھا مشہور اور ہر کوئی اس نام سے واقف ہوگا انشاءاللہ۔ کیونکہ عقیدے کے اعتبار سے بارہا گفتگو اس معاملے میں ہوتی رہتی ہے، لیکن اشرف علی تھانوی نے اپنے ترجمے میں قرآن مقدس کی جس آیت کا ترجمہ یہ کیا ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ دیکھیں اسکرین پر، اس کے اندر سورہ والضحیٰ ہے، اس کے اندر جو آپ پہنچیں گے کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اس کا ترجمہ جو کیا ہے انہوں نے، تو آپ اس کو بھی سنیں۔ اشرف علی تھانوی نے ترجمہ کیا اس آیت کا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے خبر پایا سو راستہ بتلا دیا، یعنی کہ ان کے نزدیک پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے بے خبر تھے۔ اللہ اکبر، پہلے انہیں ہدایت کا پتہ نہیں تھا، پہلے وہ اپنے معاملے میں ناشنا تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب اس تحریر سے کیا مراد آپ لیں گے، کیا سمجھیں گے، کیا لوگوں کو جواب دیں گے کہ نبی پہلے بے خبر تھے، نبوت کے بعد باخبر ہوئے ہیں، اللہ نے ان کو ہدایت دی جب جا کر؟ اللہ اکبر، اللہ رب العزت کے آپ محبوب ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، نور کا ذکر فرمایا ہے، روشن کتاب کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں آپ کا نام احمد نام سے ذکر فرمایا ہے جب آپ دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے۔ اس طرح کی دلیلیں کتنی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ دیکھ رہے ہیں نا آپ، لکھا ہوا، خود پڑھیں، میں لگا دے رہا ہوں تاکہ آپ خود پڑھ سکیں۔ انہوں نے ترجمہ جو کیا، اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی گمراہیت والی بات ہے۔ لوگ، عام انسان ترجمہ اٹھائے گا، ترجمہ پڑھے گا تو پھر وہ کیا سمجھے گا؟ آپ خود فیصلہ کریں۔ کیا ترجمہ تھا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے خبر پایا سو راستہ بتلا دیا، اس میں شریعت کا لفظ انہوں نے جوڑ دیا ہیڈنگ کے اعتبار سے۔ بہرحال اصل ترجمہ یہی ہے۔ اب دوسرے ترجمہ کرنے والے تفسیر عثمانی، بڑی اس دیوبندیت میں یہ مقبولیت رکھنے والی تفسیر ہے، اللہ اکبر، جو کہ تفسیر مدارس اسلامیہ میں خوب پڑھائی جاتی ہے ان کے مدرسوں میں۔ تو اس تفسیر کے اندر بھی جو ترجمہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا گیا ہے تو وہ بھی آپ ملاحظہ فرمائیں، یہ لگا دے رہا ہوں، آپ بھی خود پڑھیں۔ تفسیر عثمانی کے اندر ترجمہ اسی آیت کا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ ترجمہ کیا گیا، اور پایا تجھ کو بھٹکتا پھر راہ سجائی۔ اللہ اکبر، یہ حضور کے بارے میں بھٹکتا لفظ، نعوذ باللہ، حضور بھٹکے ہوئے تھے، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہاں سوچ یا مت ماری گئی؟ اس طرح کا ترجمہ نبی کی شان میں آپ کر رہے ہیں جس پر قرآن نازل ہوا، آپ ان کی شان میں اس طرح کے کلمات بول رہے ہیں جبکہ ایک ایک لفظ کے کئی معنی آتے ہیں، لیکن جس لفظ کا معنی اگر نبی کی شان میں آ رہا ہے تو خوبصورت سے خوبصورت معنی لینا وہاں ضروری ہے۔ اب یہ کتنا بھونڈا اور بے وقوفی والا جملہ ہے
کہ بھٹکتا اللہ اکبر اور پایا تجھ کو بھٹکتا پھر راہ سجائی. یہ تفسیر عثمانی کے اندر آپ خود پڑھیں. یہاں اسکرین پر دیکھ رہے ہیں, یہ سوچ رہے ہیں آپ کے اسکرین پر جو میں دکھا رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں, آپ خود جا کر مدرسوں میں جہاں بھی آپ جانا چاہیں خود جا کر پڑھیں اور واقعی دیکھیں کہ یار واقعی اس کام کو انہوں نے کیا ہے. تو آپ عقیدے کو درست کرنے کی کوشش کریں. اور تیسرے انہی کا ترجمہ کرنے والے فتح محمد جالند پوری, یہ ان کے پیروکار رہ چکے ہیں یا پرانے, انہوں نے بھی تفسیر لکھی ہے. انہوں نے ترجمہ کچھ یوں کیا, اور تمہیں رستے سے ناواقف دیکھا تو سیدھا رستہ دکھایا. یہ کس نے کیا؟ فتح محمد جالند پوری نے. یہ ترجمہ اپنی قرآن کے ترجمے میں لکھتے ہوئے اس چیز کا ترجمہ انہوں نے کیا. یہ کون ہے؟ دیوبندیوں کے عالم مانے جاتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ تمہیں رستے سے ناواقف دیکھا. اللہ اکبر, کیا حضور ناواقف تھے؟ کیا حضور بے خبر تھے؟ کیا حضور بھٹکے ہوئے تھے؟ یہ ان تینوں کے ترجمے آپ نے دیکھ لیے. لیکن افسوس, کتنا افسوس ہے کہ انہوں نے اللہ اکبر قرآن مقدس کے ترجمے کو حضور کی شان میں کس طرح توڑ مڑوڑ کر کتنا حضور کی شان میں گمراہیت والے لفظ لکھے ہیں, جبکہ انہیں پتہ نہیں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام آب و گل کے درمیان تھے, پانی اور مٹی کے درمیان تھے. اللہ اکبر, یہ کون فرما رہے ہیں؟ نبی فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. اب یہ بات ان کے نزدیک, اللہ اکبر, آپ ان سے سمجھیں گے تو آپ کیا اپنا عقیدہ درست رکھ سکتے ہیں. قرآن کی آیات ہے, میری خود کی بات نہیں ہے, لیکن قرآن فصیح و بلیغ یعنی کہ فصاحت و بلاغت سے بھرا ہوا ہے. اس میں نحو و صرف, یہ تمام زبان علوم اٹھا کر دیکھیں گے تو بھاری سے بھاری, اللہ اکبر, ایسا کلام اللہ اکبر کسی دنیا دار کے بس کی ہی نہیں. یہ قرآن نے چیلنج کر رکھا ہے, پوری دنیا مل کر اس کی طرح ذرہ برابر ایک آیت تک نہیں بنا سکتی. اللہ اکبر. اب اس کا ترجمہ ہم اپنی زبان میں بھی کریں گے تو اس طرح حضور کی شان میں کلمات لکھیں گے. اللہ اکبر. اب آخری ترجمہ جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ بھی ہوش کے ناخن لیں. اللہ اکبر. یہ 3 ترجمے دیوبندیوں کے میں نے اٹھائے. چوتھا ترجمہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت علیہ الرحمت والرضوان, انہوں نے کنز الایمان کے اندر یہ ترجمہ کیا. یہ دیکھ بھی لیں, پڑھ بھی لیں. اور تمہیں اپنی محبت میں خود یافتہ پایا تو اپنی طرف راہ دکھائی. سبحان اللہ. یہ کیا کہا؟ اپنی محبت میں خود یافتہ پایا. یہاں حضور کی شان میں الحمدللہ ذرہ برابر, کیوں محبت کا لفظ سورہ یوسف کے اندر بھی ایک غالباً آیت مقدسہ ہے, وہ فوری طور پر ذہن پر نہیں, لیکن میرے یقین ہے کہ وہاں حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام جو ان کی محبت میں مطلب ڈوبے ہوئے تھے, ان کی محبت الحمدللہ جو بے انتہا بے شمار تھی, وہاں بھی لفظ دال کا ذکر آیا. لفظ دال, اللہ اکبر, یہ کئی معنوں پر دلالت, کئی معنوں پر آتا ہے. اب اس کا معنی اچھا لینا یہ لکھنے والوں کا حق ہے. اب یہاں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان نے اس کا جو ترجمہ کیا محبت ہی کیا. اب دیکھیں آپ اعلیٰ حضرت کے ترجمے کو رکھ لیں اور ان مولویوں کے ترجمے کو بھی رکھ لیں تاکہ آپ کی آنکھیں کھلیں کہ ترجمہ واقعی ان لوگوں نے کس طرح کیا اور بریلی کے احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح کیا. یہ آنکھیں کھولنے والی بات ہے. ان باتوں سے ناشنا نہ ہو, ہوش کے ناخن لے تاکہ پتہ چلے کہ حق کیا ہے. قرآن کا ترجمہ کوئی اپنی جانب سے نہیں کر سکتا. کوئی حضور کی شان میں نعوذ باللہ آج کا کوئی یا کوئی بھی اس طرح کا لفظ بول دے تو آپ کے دل پر کیا ٹھیس پہنچے گی. اللہ اکبر. آپ خود نبی کے عاشق ہیں تو یہ بتائیں. اگر نبی کے عاشق نہیں ہے تو پھر سوال آپ سے نہیں ہے. اگر عاشق ہیں تو آپ سے بتائیں کہ آپ کے دل پر اگر کوئی یہ کہے کہ نبی بے خبر تھے, نبی بھٹکے ہوئے تھے, نبی ناواقف تھے, اللہ اکبر, کیا بیتے گی آپ کے دل پر؟ کیا آپ سن سکیں گے ایسے جملے؟ اب یہ جملے ان لوگوں نے قرآن کے ترجمے میں لکھ دیے. اللہ اکبر. پھر بھی ان کے پیروکار ہیں, ان سے محبت کرنے والے ہیں, ان کی باتوں کو صحیح ثابت کرنے والے ہیں, وہ حق کو نہیں سمجھیں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ اکبر حق کو سمجھنے کے لیے دماغ کی بتی جلانی پڑتی ہے. واقعی محبت کے پردوں کو دور رکھ کر حق کی آواز کو سمجھنا ہوتا ہے اور حق کی بات کو سمجھنا ہوتا ہے. میرا عزیز, بتانے کا مقصد یہی کہ ہم الحمدللہ یہ کوشش ہے کہ قرآن مقدس کی آیات کے ترجمے جو جس طرح بھی ان مولویوں نے کیے اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان نے جو ترجمے کیے قرآن کے آیات کے, الحمدللہ وہ آپ کے سامنے رکھنے کی بارہا کوشش کرتے رہیں گے. اور یہ آپ سب کی محبت کے ذریعے ہی کوشش جاری رہے گی. گزارش یہی کہ آپ سب ہمارا ساتھ دیں اور الحمدللہ اپنے پیار سے ہمیں نوازیں. کیونکہ حق سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے اور یہ کوئی عام کلپ نہیں ہے, عام ویڈیو نہیں ہے. یہ بہت بڑی سیکھ سکھانے کے لیے آپ کے لیے جاری کی گئی ہے تاکہ آپ بھی قرآن کو سمجھیں اور صحیح معنی میں سمجھیں. صرف ایسے نہیں, سرسری نظر سے نہیں, قرآن کی باریکی سے آپ قرآن کو سمجھیں اور ترجمے کے ساتھ سمجھیں. اس لیے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ ہم سے جڑیں, اپنی محبت سے نوازیں. اس کو شیئر بھی کریں ہماری ویڈیو کو, اور لائک اور کمنٹ بھی جو بھی ہو سکے محبت آنا آپ ضرور پیش کر سکتے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا مجھے اور آپ سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے خود سمجھنے کی پھر آپ کو سمجھانے کی مولا اپنی رحمت سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل توفیق عطا فرمائے. پھر انشاءاللہ العزیز اچھی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے. اللہ رب العزت ہماری اور آپ سب کی حفاظت فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.